السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. رب زدنی علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس میں استقبال ہے، اور آج انشاءاللہ ہم نے جب پچھلے ہفتے جہاں پر ہم رکے تھے وہاں سے آج کنٹینیو کرتے ہیں. اور پچھلے ہفتے ہم نے لیسن 10 شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور آج اس پہ مزید بات کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم آج درس کو شروع کرتے. تو بسم اللہ. ہم رکے تھے اس جملے پر، لغتی الاردیت پہ. تو آج یہاں سے پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لغتی الاردیت کا مطلب ہے میری زبان اردو ہے. ٹھیک ہے. حامد کا سوال ہے اہی لغت سہلۃ، کیا یہ ایک آسان زبان ہے؟ اہی لغت سہلۃ. ٹھیک ہے. تو لغتن اور سہلتن، یہاں سہلتن کیا ہوگی؟ سہلتن لغتن کی کا نعت ہے، یا لغتن کی صفت ہے. ٹھیک ہے. لغتن سہلتن، کیا یہ آسان زبان ہے؟ محمد جواب میں کہتا ہے نعم ہی لغتن سہلتن. اہیا لغتن سہلتن، کیا یہ ایک آسان زبان ہے؟ اہیا لغتن سہلتن، کیا یہ ایک آسان زبان ہے؟ تو لغتن منعوت ہے، سہلتن نعت، یعنی کیا یہ ایک آسان زبان؟ جواب ہے اس کا نعم ہی لغتن سہلتن، ہاں یہ آسان زبان ہے. ٹھیک ہے. یہاں نعم حرف جواب ہے، ہی مبتدا ہے، لغتن خبر ہے. ہی لغتن، یہ ایک زبان ہے، کیسی؟ آسان زبان. تو یہ ایک آسان زبان ہے. یہاں پر سہلتن نعت ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں صفت ہے. ٹھیک ہے. لغتن سہلتن، سہلتن نعت یا صفت ہے لغتن کی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے میرے خیال سے کوئی اس سے پہلے والا کوشچن ہے میرے خیال سے یہ، ما لغتک یا محمد، ما لغتک یا محمد، آپ کی زبان کیا ہے؟ لغتو لغتن لسکا، یہ بنتا ہے لغتو کا، تمہاری زبان کیا ہے او محمد؟ اس کی جواب تھا لغتی الاردیہ، میری زبان اردو ہے. ٹھیک ہے. میری زبان اردو ہے. اس کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ آہیا لغتن سہلتن، جی ہاں یہ ایک آسان زبان، نام ہی لغتن سہلتن. اس کے بعد ہے حامدن، سوال کرتا ہے وحمزۃ، اور حمزہ، ما لغتہ، اور حمزہ اس کی زبان کیا ہے؟ واٹ از ہز لینگویج، اس کی زبان کیا ہے؟ اینڈ حمزہ اس کی زبان کیا ہے، اور حمزہ کی زبان کیا ہے؟ تو یہاں پر آپ گرین کلر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، تو ابھی اس کو چھوڑتے ہیں، اس پہ آتے ہیں. تو محمد جواب دے رہا لغتہ الیابانیۃ وہی لغت صعبۃ. اردیہ، اردیہ یعنی اردو، اردو زبان. اردیت یعنی اردو،
لینگویج، اردو لینگویج جو ہے. لغتہ الیابانیۃ وہی لغۃ صعبۃ، اس کی زبان. اچھا اس کا ٹرانسلیشن کون بتائے گا؟ جو جواب دینا چاہتے ہیں بھائیوں میں سے پلیز اپنا ہینڈ ریز کر کے رکھیں تاکہ مجھے پوچھنے میں آسانی ہو. توصیف. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ میری لینگویج یہ جاپانیز لینگویج ہے اور اٹ از اے ٹف لینگویج. لغت اس کی زبان، ہز لینگویج. لغتہ الیابانیۃ، اس کی زبان جاپنیز ہے. وہی لغت صعبۃ، اور یہ ایک مشکل زبان ہے. صعبۃ یعنی مشکل، ٹف. ٹھیک ہے تو اینالائز. لغت یابانی، تو یہ لغت یابانیہ میں یہ ہو جائے گا مبتدا خبر. کون کون؟ لغت مبتدا ہے اور ٹھیک ہے. یابانیہ یہ خبر ہے. ہو بھی ہے اس میں، یہ ہے لغت، لغت سوری یہ ہے لغتہ، لغتہ اس کی زبان. لغتن پلس ہو، یہ ایکچولی یہ ہے لغتن پلس ہو، یہ بن گیا لغتہ. مبتدا ہے اور یہ مضاف بھی ہے، اور ہو مضاف الیہ. مرکب اضافی ہے، صحیح ہے. یہ لغتوں ایکچولی ہے لغتن پلس ہو، ضمیر متصل جو ہم نے ابھی پہلے کیا ہے. تو لغتن پلس ہو، یہ اگر یہ مضاف بن کر آیا تو اسی تنوین چلی جائے گی، تو یہ ہو گیا لغتو پلس ہو، تو یہ بن گیا اس کی زبان. میری زبان لغتی، تمہاری زبان لغتو کا، تمہاری زبان لڑکی کی لغتو کی. ٹھیک ہے، تم سب کی زبان لغتو کو، لغتنا ہماری زبان. ٹھیک ہے، تو لغتہ میں لغتو مبتدا ہے اور وہ مضاف ہے. مبتدا وہی مضاف. ہیا کیوں؟ کیونکہ لغتن، لغتن یہ مؤنث ہے نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہیا مضاف، اور ہو جو ہے یہاں پہ مضاف الیہ، اس کی زبان. ٹھیک ہے، تو اس کی زبان کے لیے مضاف الیہ. اور الیابانیۃ یہاں پر اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے آگے. وہی لغت سہلۃ، تو یہاں پہ صعبۃ. صعبۃ. جی ہیا یہاں پہ مبتدا ہے اور لغت خبر ہے، اور صعبۃ اس کی نعت ہے. صعبۃ نعت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک مشکل زبان ہے. صعبۃ نعت ہے. ٹھیک ہے، لغتہ الیابانیۃ، لغتی الاردیۃ. خبر اکثر اوقات میں نے کہا تھا نکرہ ہوتی ہے، پر کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. مثال کے طور پر، مثال آپ یہ لے لیں، یہ مثال مائی نیم از، میرے خیال سے چلے میرا نام اگر محمد ہوا، میں جواب دوں گا اسمی محمد. ٹھیک ہے، تو یہاں محمد معرفہ ہے، پر ہم نے تو پڑھا تھا خبر نکرہ ہوتی ہے، تو یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا اکثر اوقات، اکثر اوقات. اب اس کیس میں آپ محمدن کو نکرہ کیسے لائیں؟ یعنی میں بتاؤں کہ میرا نام محمد ہے، خبر دے رہا ہوں کہ میرا نام محمد ہے، تو اس کیس میں محمدن چونکہ پراپر نیم ہے تو وہ معرفہ ہے. سملرلی یہاں اردو زبان کے بارے بات ہو رہی ہے، اس لیے وہ معرفہ استعمال ہوا. سملرلی یہاں جاپانیز لینگویج کے بارے بات ہو رہی ہے، یہ خبر ہے تو اس کے ساتھ ال لگا ہوا. تو یہ بھی کیسز ہے، کہیں پہ آپ کو مبتدا نکیرہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں. آلویز ایکسیپشنز آر آلویز دیر، ایکسیپشنز آپ کو ملیں گے زبان. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. تو حامدن، اینا ابوک یا محمد. اچھا مجھے ایک بات بتا، میں نے یہ اسماء الخمسہ کو ٹچ کیا تھا کیا؟ شاید نہیں بتایا. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ
کیا ہم نے اس اسماء الخمسہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اسماء الخمسہ ایک آ گیا تو مجھے یہ بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے، یہاں تک تو کلیئر ہے انشاءاللہ. یہاں تک کلیئر ہے. اس کو میں کلیئر کرتا ہوں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں اسماء الخمسہ کیا ہے. ٹھیک ہے. صعبتن کا مطلب ہوتا ہے مشکل، یعنی ٹف. اسی کا الٹا یعنی ضد جو ہے اس کی سہلتن. سہلتن یعنی آسان، اور صعبتن یعنی مشکل. سہلتن آسان، ایزی، اور صعبتن یعنی ٹف. ٹھیک ہے. سہلتن صعبتن. ٹھیک ہے، اب ہم آج دیکھتے ہیں اسماء الخمسہ کیا ہے. تو عربی میں اسماء الخمسہ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے 5 ہیں. ٹھیک ہے، کچھ 5 اسپیشل ناؤنس ہیں. ابو، ابا، ابی. جی میں اس پہ آ رہا ہوں. تو اسماء الخمسہ جب ہم کہتے ہیں اسماء الخمسہ، مضاف مضاف الیہ پھر سے خمسہ. 5 اسپیشل ناؤنس، جیسے ہم کہتے ہیں 5 اسپیشل ناؤنس. تو یہ اسماء الخمسہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ابن، اخن، فمن، حمن اور ذو. سب کا مطلب میں بتاتا ہوں. ابن ہمیں پتہ ہے، ابن کا مطلب فادر. اخن یعنی بھائی، بردر. اسے بس دھیان سے دیکھیں. فمن یعنی ماؤتھ، منہ کو ہم کہتے ہیں. حمن کہتے ہیں ہم ان لاس کو. ٹھیک ہے، سسرالی رشتہ دار، ان لاس. اور ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، یعنی ذو خلق یعنی اخلاق والا. ذو لحیت یعنی داڑھی والا. ذو مال یعنی مال والا. ذو شأن یعنی شان والا. ٹھیک ہے، تو ذو کا مطلب ہوتا ہے پوزیسر، والا. جیسے انت طالب ذو خلق. ذو القرنین یعنی 2 سینگوں والا. ٹھیک ہے، قرن ایک سینگ، قرنین 2 سینگ، سینگ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ہارنس جسے ہم کہتے ہیں ذو القرنین. ٹھیک ہے. ذو الجلال، جلال والا. اللہ کو ہم کہتے ہیں نا ذو الجلال والاکرام. ذو الجلال یعنی جلال والا. ذو خلق اخلاق والا. ٹھیک ہے. ذو الکفلی، ہاں ذو الکفل بھی ہے. کفل کا مطلب مجھے نہیں پتا، کفالت والا یا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو ذو کا مطلب ہوتا ہے والا. تو ابھی ہم واپس آتے ہیں. ابن، اخن، فمن، حمن اور ذو، یہ 5 ہیں اسپیشل ناؤنس عربی میں. ٹھیک ہے، انہیں ہم کہتے ہیں اسماء الخمسہ. اسماء تو ہمیں پتہ ہے اسم کی جمع ہے اسماء یعنی ناؤن. خمسہ 5، تو 5 کچھ خاص نام ہیں. ذوالکفل نصیب والا ہے، حصے والا. اچھا چلیے، بارک اللہ فیک. تو ذو کا مطلب آپ دیکھیں گے ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ جلال والا. ٹھیک ہے. ذو مال، مال والا. ذو خلق اخلاق والا. ذو لحیت داڑھی والا. ٹھیک ہے. ذو شأن شان والا. تو ابن، اخن، فمن، حمن اور ذو. ابن فادر، اخن بھائی، فمن ماؤتھ، حمن ان لاس کو ہم کہتے ہیں، اور ذو والا. تو یہ 5 عربی میں اسپیشل ناؤنس ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ اسپیشل کیوں ہے؟ تو یہ اس لیے اسپیشل ہے. فار ایگزامپل اگر ابن مرفوع اور مضاف بن کر آئے، ٹھیک ہے، 2 باتیں، مرفوع مضاف بن کر آئے، تو یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں یعنی خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایگزامپل لیتے ہیں. تو ابن سے یہ بن گیا ابو. فار ایگزامپل ابو بکر. یہاں پر میں نے بتایا کہ اگر یہ مضاف اور مرفوع حالت میں، مضاف اور مرفوع حالت میں ہو تو یہ ایسے بنتا ابو بکر. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ مرفوع کی علامت کیا ہے؟ جب یہ مرفوع بنتا ہے تو یہ واو لیتا ہے. ٹھیک ہے،
مرفوع. دوسری بات، ابو سے پھر ہم اگر اسے منسوب کریں گے تو یہ بنے گا ابا بکر. منسوب کی علامت کیا ہے؟ الف. ٹھیک ہے، اب جگہ نہیں بچی، میں یہاں پہ لکھتا ہوں، میں ابھی کرتا ہوں ریپیٹ. مرفوع کی علامت واو، منصوب کی علامت الف، اور مجرور کی علامت ہے ابی. آپ نے یہ تینوں لفظ جو ہیں حدیث میں سنے ہوں گے. ابو بکرن تو آپ نے سنا ہوگا ابو بکر، یا ابا بکر، یا ابا بکرن، اور قلت لی ابی بکرن. ٹھیک ہے، عن ابی بکرن رضی اللہ عنہ. تو اب دیکھیں کہ جب یہ مرفوع بنتا ہے تو یہ واو کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، علامت واو مرفوع کی ہے واو. منصوب ہوتا ہے تو علامت اس کی الف، اور مجرور ہوتا ہے تو اس کی علامت ہے یا. یہ ہے مجرور کی علامت. تو یہ اسماء الخمسہ کے ساتھ یہ خاص چیز ہے کہ جب یہ مرفوع ہوتا ہے اور مضاف بن کر آئے تو یہ واو لیتا ہے، منصوب میں یہ الف لیتا ہے، اور مجرور میں یہ یا لیتا ہے جب یہ مضاف بن کر آئے. تو اس کی مثال ہے ابو بکرین مرفوع میں، ابا بکرین منصوب میں، اور ابی بکرین مجرور حالت میں. تو یہاں پر ابو مضاف ہے ابو مضاف ہے اور بکرین مضاف الیہ. سملرلی ابا مضاف ہے اور بکرین مضاف الیہ، اور ابی مضاف ہے اور بکرین مضاف الیہ. اس طرح سے اگر دیکھیں گے تو یور فادر، چلیں ابو بکرین کا ایگزامپل نہ لے کے یور فادر کا ایگزامپل لیتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ ابو کا، رائٹ، ابو کا، یور فادر. اس کے بعد اگر یہ منصوب میں حالت میں ہو تو یہ ہوگا ابا کا، اور یہ مجرور حالت میں تو ہو یہ ہوگا ابی کا. یہ ہے اسماء الخمسہ، اور یہ اس کی پراپرٹی ہے کہ جب یہ مضاف بن کر آئے اور مرفوع حالت میں ہو تو یہ واو کے ساتھ مرفوع ہوگا جیسے ابو کا. اگر یہ مضاف بن کر آئے اور یہ منصوب حالت میں ہو تو یہ ہوگا ابا کا، اور اگر یہ مضاف بن کر آئے یا مجرور حالت میں ہو تو یہ ہوگا ابی کا. اور اس کی مثال ہے ابو بکرین، ابا بکرین، ابی بکرین. یا ابو طالب، علی ابن، ہم کیا کہتے ہیں دیکھیں ابھی آپ کو نام بھی پتہ چلے گا صحابیوں کا. اسے کلیئر کرنا ابھی جیسے علی، علی رضی اللہ عنہ کا پورا نام کیا ہے؟ علی ابن کیا؟ ابی طالب. آپ نے سنا ہوگا، معاف کریں میں اس کو جگہ نہیں بچی. علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے، علی ابن ابی طالب. تو علی تو نام ہے علی، ابن مضاف ہے، اور ابی مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. اسی لیے یہاں پہ ہو گیا ابن ابی، اور طالب، اور پھر اس سے یہ مضاف ہے اور طالب مضاف ہے. علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے. عائشہ بنت ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر. ٹھیک ہے. یا پھر اگر ہم بلائیں یا ابا بکرن، اگر کسی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب اگزامپل دینا ہو تو ہم کہیں یا ابا بکر. ٹھیک ہے. ایک بار میں کلیئر کرتا ہوں اسکرین، پہلے آپ یہ چیزیں نوٹ کر لیں. ٹھیک، ابھی میں کلیئر نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں، پھر سے کلیئر کرتا ہوں، اس کے بعد بتاتا ہوں. ابن، اخن، فمن، حمن اور تم، یہ 5 اسماء الخمسہ ہیں. یہ اسماء الخمسہ کیا ہیں؟ یہ اسپیشل ناؤنس ہیں. تو اسپیشل کس طرح سے ہوئے؟ اس طرح سے کیونکہ جب یہ مضاف اور مرفوع ہو تو واو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جب یہ منصوب ہو اور مضاف ہو تو الف کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب یہ مجرور ہو اور یہ مضاف بن کر آئے تو یا کے ساتھ مضاف ہوتا ہے. تو میں اسے ایک بار کلیئر کرتا ہوں، ایک صاف ستھری اسکرین کہیں مجھے دکھ جائے تو میں اس پہ کرتا ہوں. ایک منٹ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایکسپلین کرتے ہیں اس کو.
ابن اخن فمن حمن اور ذو، یہ 5 اسماء الخمسہ ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ابن اخن فمن حمن اور ذو، یہ 5 اسماء الخمسہ ہیں. یہ اگر مثال کے طور پر اسماء الخمسہ میں اسپیشل کیا ہے، اب مثال کے طور پر میں لیتا ہوں امن یعنی مدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب کو پتا ہے. امن یعنی مدر. تو یور مدر کا کیا ہوگا اگر عربی میں ہم اسے کریں تو؟ یور مدر کون بتا سکتا ہے؟ فائل کریٹ پی ڈی ایف. اوکے، امو کا. ٹھیک ہے نا، امو کا، امن پلس کا یہ بن جاتا ہے امو کا، یور مدر. لیکن اگر یہ فادر، جیسے یور فادر اگر ہم بولیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ یور فادر کو کیسے بولیں گے؟ کہیں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، ابو کا کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اسماء الخمسہ جب مرفوع ہو اور مضاف بن کر آئے تو یہ واو لیتا ہے. ٹھیک ہے، علامت اس کی ہے واو. تو یہ ابو کا یعنی یور فادر. ٹھیک ہے، میری آواز کلیئر ہے نا؟ اگر شاید آپ کے ساتھ ٹھیک، نیٹ کنیکشن اپنا چیک کر لیں. بارک اللہ فیکم. تو ابو کا نہیں ہوتا. سملرلی یور بردر، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اخو کا آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. اخو کا کہیں دیکھا ہے؟ نہیں. کیا دیکھا ہے اس کی بجائے؟ اخو کا. ٹھیک ہے، سملرلی فمو کا، ہمو کا اور زو میں تو ہم خیر زو میں بعد میں آئیں گے. فی الحال ابھی ہم دیکھتے ہیں ابن اخن فمن حمن بھی بعد میں آئے، اس سے بھی کچھ الگ قواعد ہیں. تو ہم انشاءاللہ ابھی فی الحال بات کریں اخو کا. امو کا، امو کی، یہ آسان ہے نا، امو کا، امو کی، امہو. لیکن اگر یہ بولنا ہو اس کا فادر تو ہم کہیں گے ابوہو. ٹھیک ہے، نہیں ابوہو نہیں بولتے ہم. ابوہو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے اور جب یہ مضاف بن کر آئے تو یہ واو کے ساتھ مرفوع حالت میں مضاف بن کر آتا ہے، تو یہ ابوہو ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اسماء الخمسہ کا ایک چھوٹا سا ایکسپلینیشن. اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس پہ. تو اگر اسے ہم اریز کریں، اب ہم آتے ہیں یہ منصوب اور مجرور کس حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابو کا، اب یہاں پر اگر یا لگاتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ابو طالب، کسی کا نام ہے ابو طالب. تو میں نے بتایا کہ ابو جب مضاف بن کر آئے تو واو لیتا ہے، علامت اس کی مرفوع ہونے کی علامت ہے واو. اب اگر اسے ندا لگائے یا، اور یہ ایک نئی چیز ہے جو آج میں بتا رہا ہوں جس سے پہلے میں نے نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ جب منادہ جیسے یہ ہے یا محمد، آپ نے کسی کو پکارا، ایک تو ہم نے پڑھا تھا یا حرف ندا ہے اور منادہ میں تنوین نہیں ہوتی. اور اگر یہاں پر عبداللہ رہے، جب مضاف الیہ کا کیس اگر رہے، اگر ہم اسے ندا لگانی ہے یعنی عبداللہ کو، تو یہاں پر ہم یا لگائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ عبداللہ جو ہے عبد مضاف ہے اور لفظ الجلالہ مضاف الیہ، اس پہ تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ عبد مضاف ہے اور لفظ الجلالہ مضاف الیہ عبداللہ ہے. تو ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب منادہ مضاف بن کر آتا ہے، تو وہ منصوب ہوتا ہے. تو اس لیے چونکہ یہاں عبدو منادہ ہے نا، تو یہاں پر اگر یہ مضاف بن کر آ رہا ہے تو یہ منصوب ہوگا. تو یہ بن جائے گا ہمارا
یا عبد اللہ. کیوں؟ یہ منادہ ہے جسے ہم پکار رہے ہیں، وہ مضاف بن کر تو یہ بن جاتا ہے منصوب. سملرلی یہاں ابو طالب ہے کسی کا نام، اگر ہم اسے پکاریں گے تو یہ منادہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہوگا. صحیح، کیونکہ منادہ منصوب ہوتا ہے جب وہ مضاف بن کر آتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم یا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا یا ابا طالب. کلیئر ہے یہ دونوں چیزیں؟ رول ہے کہ جب منادہ مضاف بن کر آئے، منادہ یہاں پر چونکہ یہاں تو ایک ہی ہے عبداللہ، یہاں مضاف مضاف الیہ کا کیس ہے، عبداللہ مضاف مضاف الیہ، عبد الرحمانی مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو جب منادہ مضاف بن کر آتا ہے اور یا لگے رہے اس سے پہلے تو منادہ منصوب ہو جاتا ہے یا عبداللہ. سملرلی یہاں ابو طالب کسی کا نام ہے، ابو طالب ابو کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، مرفوع حالت میں یہ واو ایکسپٹ کرتا ہے، علامت ہے واو اس کی مرفوع ہونے کی. اب اگر یہ منادہ لگاتے ہیں یہاں یا پکارتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ منصوب، کیونکہ مضاف منادہ مضاف جب بنتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر یہ ہو گیا ابا طالب. اور یہ ابا کیوں ہوا؟ پھر سے وہی، کیونکہ اسماء الخمسہ میں جب یہ منصوب بنتا ہے تو یہ الف کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، یعنی ابو اگر منصوب ہوگا تو یہ بنے گا ابا. طالبن کسی کا نام ہے نا، یہاں پر طالب ابو طالب، طالب کا بیٹا. یہاں وہ یہ نہیں ہے، نکیرہ والا نہیں ہے، یہ نکیرہ نہیں ہے ابو طالب. جیسے اگر ابو طالب نہ لیں تو بکر لے لیں، ابو بکر یا بکری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ نام ہے وہ کسی کا، یہاں پر یہ کامن نیم نہیں ہے، پراپر نیم ابو طالب. سملرلی یہ ہو گیا ابو سے ابا بن گیا. اور یہ تیسرا کیس ہے کہ ان اگر ہم لگاتے ہیں، نہیں ان بھی نہیں لگاتے. چلیں علی رضی اللہ عنہ کا ایگزامپل دیتے ہیں. علی، یہ ہمیں پتہ ہے علی ابن، علی ابنو کے بعد اگر ابی طالب، کیونکہ ان کے فادر کا نام تھا ابو طالب، تو علی ابنو، ابنو کے بعد ابو ہے، یہ مجرور حالت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ واو لیتا ہے، یہ سوری یا لیتا ہے، یہ بن گیا ابنو ابی. ٹھیک ہے، علی ابن ابی طالب. تو ابنو یہاں مضاف ہے اور ابی جو ہے یہ مضاف الیہ. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. مضاف الیہ مجرور حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا کہ ابو اگر منصوب ہو تو یہ بنتا ہے ابا، اور اگر ابو مجرور ہو تو یہ کیا بنتا ہے؟ ابی. تو یہاں ابنو مضاف ہے، مضاف کی وجہ سے ابو سے یہ بن گیا ابی، کیونکہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. مجرور حالت میں ابو کیا بنتا ہے؟ ابی. تو یہ ابی اور پھر سے مضاف اور طالب مضاف الیہ. یہ اگر کلیئر ہے تو میں ایک بار پھر سے بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہے یہ کہ ہم جانیں اسماء الخمسہ کیا ہے. اسماء الخمسہ 5 ہے، ابن، اخن، فمن، حمن اور ذو. ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسماء الخمسہ کی، ابن کی، اخن کی. سملرلی ابن اخن، تو ابو جب مضاف بنتا ہے اور مرفوع حالت میں ہوتا ہے تو یہ کیا لیتا ہے؟ ابو، واو لیتا ہے. ابو اگر منصوب ہو تو یہ کیا لیتا ہے؟ الف سے منصوب ہوتا ہے، جیسے ابا. اور ابو اگر مجرور ہو تو یہ بنتا ہے ابی. تینوں اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. سب سے پہلے ہے ابو کا، یور فادر. سملرلی ہز فادر تو ابو ہوں، مائی فادر ابی. یہ ایک اس کو بھی چھوڑیں. علی ابن ابی طالب والی مثال سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، علی یون، علی نام ہے ان کا، اور علی دا سن آف ابی طالب، یہ ہے نا ان کا پورا نام، علی یون ابن ابی طالب. تو ابنو مضاف ہے نا، ابن ابی سن آف کیا؟ ابو طالب. تو سن آف میں یہاں پہ مضاف الیہ کیا ہوگا؟ ابی. یہ ہو گیا ابی. کیوں؟ کیونکہ مجرور حالت میں ابو کیا بنتا ہے؟ ابی بنتا ہے. تو اس لیے اب ابن ابی طالب. ایکچولی کیا تھا؟ یہ ابو طالب، لیکن مجرور ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا ابی طالب.
ٹھیک ہے. تو تین چیزیں وہ ہیں مرفوع میں ابو، منصوب میں ابا اور مجرور میں ابی. اب اخن سے ایگزامپل لیں. اخو، چلیں یہ ایکسرسائز ہم کرتے ہیں پھر یہ زیادہ کلیئر ہوگا. سب سے پہلے ہم بھائیوں کو لیتے ہیں. عتیق بھائی ہے. عتیق بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عتیق بھائی آپ اخن لیں. اخن، ٹھیک ہے، اخن آپ نے لیا اور آپ کو ضمیر متصل معلوم ہے پورے. کون سے ضمیر متصل؟ ضمیر متصل ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کما، کننا، یہ اور نا. نا. ٹھیک ہے. تو اب اخن سے آپ سب ضمیر متصل لگا کے آپ اس کو بنائیں. جیسے اخوہ، اخوہما، اخوہم، ایسے کر. یہ والا بھی جو سینٹینس ہے یہی نا حامد والا، یہ این ابو کا یا محمد، یہ بھی وہی سینٹینس بن رہا ہے. نہیں، میں ابھی فی الحال آپ کو کیا بول رہا ہوں، فی الحال بول رہا ہوں کہ اخن ہے اور ہمارے پاس ہو، ہما، ہم، اس طرح سے پورے ضمیر متصل ہیں یا اور نا تک. تو آپ کو بنانا ہے اخن پلس ہو. کیا بنے گا؟ اخوہ. اخوہ، ہز اخوہ، اخوہما، برادر، اخوہم. اخوہم. ٹھیک ہے. اس کے بعد اخوہما، اخوہا، اخوہما، اخوہن. ہم، ٹھیک ہے. اخوہن. اخوکا، یور برادر. اخو، اخوکما، اخوکما، تم دونوں کا بھائی. اخوکم، اخوکم، تم سب کا بھائی. تم سب کا بھائی. ٹھیک ہے. اسی طرح اخوکی، سے اخوکما، اخوکی، اخوکما، اخوکننا. اخی، میرا بھائی. اور اخی، اخینا، اخونا. اخونا. ہاں سوری. صرف یہ یا متکلم کے ساتھ یہ ہے کیونکہ یہاں پر ضمیر متصل کیا ہے؟ یا متکلم. ٹھیک ہے. تو یہ بنتا ہے اخن پلس یا سے اخی بن جاتا ہے. صرف اس میں ایکسیپشن ہے، باقی سب میں آپ دیکھیں واو کے ساتھ یہ مرفوع حالت میں ہوگا. جی اخوہ، ہاں، اخہما نہیں، اخوہ، کیونکہ یہ بھی اسماء الخمسہ میں سے ہے. اخوہ تو یہ میں نے کبھی نہیں بولا. میں نے بولا تھا نا آپ کو کہ ابوہ، اخوہ، یہ نہیں پائیں گے آپ. مثال کے طور پر ابوہ، اخوہ، یہ نہیں پائیں گے آپ. اگر یہ مجرور ہوگا تو یہ ہوگا اخوہ، سوری مرفوع حالت میں اخوہ. سملرلی ابوہ، اس کا فادر. ٹھیک ہے. یہ سمجھ آیا؟ جی. اس سینٹینس میں سمجھ میں یہی ہے نا جو اینا ابو کا ہے یا محمد. ہاں. اب یہاں پر یہ کہ اینا، اس مثال کے طور پر یہ سینٹینس ہے کہ اینا ابوکا یا محمد. اینا ابوکا یا محمد. تو ویئر از یور فادر. یور فادر. یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن اینا ابوکا. اب جب پہلی بار ہم پڑھ رہے تھے تو یہ واو کہاں سے آیا؟ یہ واو کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے. اور اسماء الخمسہ میں سے جب اسماء الخمسہ مرفوع اور مضاف بن کر آئے تو یہ واو لیتا ہے. پہچان ہے واو اس کی کہ یہ مرفوع حالت میں اور یہ مضاف بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے میں کسی کو کوئی دشواری ہے؟ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں گا ایک بار. یعنی دیتے ہیں، چلیں ابھی فی الحال پہلے ہم صرف ابو سے کرتے ہیں. ابو یہ ایک اسماء الخمسہ تھا. میں نے بتایا کہ مرفوع حالت میں یہ ابو بنتا ہے، منصوب حالت میں یہ ابا بنتا ہے اور مجرور حالت میں یہ ابی بنتا ہے. اخ سے یا متکلم میں ہوگا اخی. ابن سے یا متکلم ہوگا ابی. ٹھیک ہے. صرف یا متکلم والے کیس میں آپ دیکھیں گے واو نہیں آتا، اس کے علاوہ ہر جگہ آپ کو استعمال ہوگا. تو ابو، ابا، ابی. سملرلی اخن سے اخو، اخا، اخی. یہ یا متکلم والا نہیں ہے. ٹھیک ہے.
یا متکلم والا نہیں. ابو اب یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں مضاف الیہ. ابو بکرین، ابا بکرین اور ابی بکرین. اخو کا، اخا کا، یہاں پر یہ بن گیا اخی کا. ابو مرفوع منصوب اور مجرور میں کیا بنے گا؟ تو ابو مرفوع میں ابو، منصوب میں ابا اور مجرور میں ابی. اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر کنسٹرکشن کیا ہے، یہ مضاف ہے مضاف الیہ، مضاف ہے مضاف الیہ، مضاف ہے مضاف الیہ. یہ حالت چینج ہی تو ہے نا. آپ دیکھیں مرفوع منصوب مجرور، یعنی ابو بکرن یا ابا بکرن قلت لی ابی بکرین. اگر ہم لام لگا دیں یہاں پہ لام تو لی ابی بکرین ہو گیا. حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہوا، یہ منادہ کی وجہ سے منصوب ہوا، اور یہ اپنے نیچرل حالت میں مرفوع ہوا. ٹھیک ہے، تینوں کے ترجمے بتائیں. ابو بکرین فادر آف بکر، ابا بکر یا ابا بکرین او فادر آف بکر، لی ابی بکرین ٹو دی ابی بکر. یعنی اب دیکھیں جیسے ابو کا ہے، اینا ابو کا، ویئر از یور فادر. یا ایک ایگزامپل تھا اینا ابو کا یا محمد. تو آپ جواب کیا دیں گے؟ میرے فادر ریاض میں، ابھی میرے فادر پھر ریاض. ٹھیک ہے نا. اب سینٹنس میں آپ کیا دیکھیں، ابو یہاں پر یہ یا متکلم والا کیس ہے، یہ مجرور والا کیس نہیں ہے، صرف اس میں ایک ہے، صرف اس میں ایک ایکسیپشن ہے. لی کا مطلب ہوتا ہے میرے لیے، میرے لیے. تو ابھی پھر ریاضی، مائی فادر از ان ریاض. تو یہ جو اسماء الخمسہ ہے جو میں نے بتایا، اس میں صرف یا متکلم والے کیس میں آپ دیکھیں گے واو استعمال نہیں ہوتا. جیسے ابوئی، یہ اسی لیے بھی کیونکہ واو اور یا دونوں ہی ویک لیٹر ہے، تو ایک کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے ابھی. واو اور یا یہ دونوں ہی حرف علہ ہے، علہ یعنی اس میں کمزوری پائی جاتی ہے. تو اگر ابو لیتے ہیں پلس یا متکلم، ٹھیک ہے، تو یہاں ایک آلریڈی دونوں یہ ہے، یعنی دونوں ہی یہاں پر حرف علہ ہے، تو ایک حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے ہمارا ابی. ابو مطلب ابو کا، صرف ابو نہیں بولیں گے، ابو ابا اور ابی تینوں کا ترجمہ تو حالانکہ سیم ہوگا. فادر آف سم تھنگ، جیسے ابو کا، ابی کا اور ابا کا، تینوں کا مطلب تو سیم ہوگا، آپ کا فادر، آپ کا فادر، آپ کا فادر، لیکن وہ مجرور منصوب اور مرفوع حالت میں ہے. یہ ہم پتہ کریں گے واو سے، الف سے اور یا سے. ٹھیک ہے. ابا کب ہوگا یہ میں نے بتایا، اگر منصوب ہو تب وہ ابا ہوگا. مثال کے طور پر یا لگا کر اگر ہم ندا لگائیں ابو کو، یہ بن جائے گا یا ابا بکرین. تو یا کی وجہ سے یہ منصوب ہو رہا، یہ منصوب کیس ہے. مجرور کب ہوگا؟ لام حرف جر لگیں، جیسے اب لی ابی بکری، جیسے قلت لی ابی بکری، آئی سیڈ ٹو ابو بکر، ٹو ابو بکر، تو یہاں پہ لی ابی بکری. اور صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ ابھی پھر ریاضی کیوں ہے، کیونکہ یہاں پر یہ حرف علت ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے ابھی. نیچرل حالت میں نے بتایا کہ مضاف کے کیس میں ہے، یہ مضاف کے کیس میں، ہر کیس میں نہیں. اسماء الخمسہ جب مضاف بن کر آئے اور وہ مرفوع ہو تو ابو کے ساتھ ہوگا. اگر اسماء الخمسہ مضاف بن کر آئے منصوب ہو تو الف کے ساتھ ہوگا، یعنی ابا بکر. اسماء الخمسہ مضاف بن کر آئے اگر یہ مرفوع مجرور حالت میں تو ابی بکر. ٹھیک ہے، تو میں سے اریز کرتا ہوں. آپ کا سوال ہے کہ منادہ میں نے بتایا تھا تنوین نہیں ہوتی،
بالکل صحیح صحیح بتایا تھا. اگر یہاں پر ہم عبداللہ لیتے ہیں تو یہاں پر تو تنوین نہیں ہے. اچھا آپ کا سوال ہے کہ جیسے یہ ہے نا ابو طالب، تو یا اگر لگاتے ہیں تو یہ بنتا ہے ابا. تو ابا میں آپ کو تنوین کہاں نظر آ رہی ہے؟ ابا میں تنوین نہیں ہے، یہ تو مضاف الیہ کا پارٹ ہے. منادہ تو یہ ہے نا، منادہ تو یہ ہے، ابا ہے. سملرلی عبدہ یا عبداللہ، منادہ یہ ہے، وہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، تو یہ منادہ کا پارٹ نہیں ہے نا. اچھا اگر آپ یا، اس کو میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں، یا اللہ اگر آپ پکارتے ہیں تو منادہ یہاں پہ اللہ ہے، آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. لیکن اگر کسی بندے کو پکار رہے ہیں تو منادہ کون ہے؟ یا بندہ ہے یا اللہ؟ منادہ تو یہاں بندہ ہے یا عبد اللہ، تو اسی لیے یہ منصوب ہوگا اور تنوین اس میں نہیں ہے. تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے. اور سملرلی یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ یا ابا طالب، تو آپ طالب کو پکار رہے ہیں یا اس کے فادر کو پکار رہے ہیں؟ آپ اس کے فادر کو پکار رہے ہیں نا، تو یہ تو اس میں تنوین کہاں ہے؟ تو تنوین نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ اگر کلیئر ہے تو پھر انشاءاللہ ہم آتے ہیں واپس درس میں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اسماء الخمسہ کے تعلق سے، اور اسماء الخمسہ جیسے جیسے ہمارے انکاؤنٹر کریں گے انشاءاللہ زیادہ کلیئر ہوگی چیز. تو اسے میں کلیئر کرتا ہوں اور پھر ہم واپس آتے ہیں اپنے درس میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے سوال کہ ہاں منادہ مضاف بن کر آئے تو اس میں تنوین نہیں ہوگی. منادہ اگر مضاف بن کر آئے، اس کی مثال میں نے بتایا یا عبداللہ. عبداللہ میں تو ایسے بھی تنوین نہیں تھی کیونکہ یہ مضاف بن کر آ رہا. مضاف میں تنوین تو ایسے بھی نہیں ہوتی، تو یہاں تو ایسے بھی تنوین نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا، مضاف میں تنوین اور الف لام نہیں ہوتی، یہ تو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا. نو تنوین نو الف لام، نو الف لام. تو یہاں یہ مضاف بن کر آ رہا ہے اور یہ منادہ بھی ہے، تو یہ منصوب ہے اور اس میں تنوین نہیں ہے کیونکہ آپ بندے کو پکار رہے ہیں نہ کہ اللہ. سملرلی ابا بکرین اگر ہم بولیں تو آپ اس کے اب بکر کے فادر کو بلا رہے ہیں نہ کہ بکر. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں واپس. حامد ابو یا ابو یا، یہ میرے خیال سے یہ کلوکیل ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے بھی سنا ہے مصری کچھ لوگوں کو اس طرح ابو یا، تو یہ ایک کلوکیل زبان ہے، اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. ابو یا یہ الگ الگ ڈائلیکٹ میں الگ الگ کلوکیل زبانیں ہیں، یعنی جو لوکل زبانیں ہیں اس میں اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. ابی ہوتا ہے یا ابتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ابتی بھی سنا ہوگا. یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم فی ساجدین. تو یا ابتی یہ ایکچولی ابھی ہی ہے، پر یہ ابتی بولنے کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی ریسپیکٹفل لینگویج میں، یعنی بہت ہی ادب کے ساتھ اگر آپ بولتے ہیں تو یا ابتی استعمال کرتے ہیں فادر کی جگہ، یا ابھی نہیں کہہ کے یا ابتی کہتے ہیں محبت کی وجہ سے. یہ اسی طرح سے یا بنیہ جو ہم کہتے ہیں، یا بنیہ یا بنتیہ، سملرلی یا ابتی. ٹھیک ہے. کس کو بلائے کہ ٹھیک ہے. یا ابتی لا تعبد الشیطان. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے یا ابتی، یہ محبت کی وجہ سے. تو یا ابو یا جو آپ کہہ رہے ہیں، یا ابو یا کچھ الگ ہے. ابن اور بنت آلموسٹ سیم ہی ہے. ابن یا بن. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن باز. یہاں پر وہ اس کو نہ پڑھتے ہوئے بن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابن اور بن سیم ہی ہے. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن، یہی ہے نا آپ کا سوال میرے خیال سے.
ابن عباس ہے, ابن ابی عباس تو نہیں ہے, ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ بن ابن اور بن آلموسٹ سیم ہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس کچھ 10 منٹ کا ٹائم ہے, تو ہم اس درس کو انشاءاللہ آج مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں اس کو ایک بار آپ کو بتاتا ہوں, ابھی فی الحال آپ درس مکمل کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ. اینا ابو کا یا محمد, ویئر از یور فادر او محمد. اب آپ کو پتا ہے کہ ابو کا کیوں استعمال ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ یہ اس اسماء الخمسہ میں سے ہے, اور یہ جب مضاف بن کر آتا ہے تو واو کے ساتھ یہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ابو کا. اینا ابو کا یا محمد, ویئر از یور فادر. تو جواب ہے ابی فی الکویتی ہوا طبیب شہیر. میرے فادر کویت میں ہیں اور وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, تو عتیق بھائی اس کو انالائز کر سکتے ہیں. جی سمجھ بھائی, یہاں پہ ابھی کا مطلب میرے فادر ہو گیا یہ بس نا. ہاں, تو یہاں پر یہ ایکچولی تھا ابو پلس یا متکلم. تو یہ یہاں پر چونکہ دونوں حرف علت میں سے ہیں تو یہ کینسل ہوا اور یہ بن گیا ابی. تو یہ ایکچولی یہ ابو پلس یا متکلم. ٹھیک ہے, جی یہاں پہ ابھی مبتدا ہوگا. ابو ابو مطلب یہ ایکچولی ہے. اب یہ واو یہاں پہ چلا گیا تو اوریجنل, تو ابو نے ہو گیا ابو مبتدا وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ. ٹھیک ہے, جی اور فی الکویتی جار و مجرور صیغہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, ہوا طبیب شہیر اینڈ ہی از اے فیمس ڈاکٹر. یہاں پہ ہوا کا مبتدا ہے اور طبیب اور منوط ہے, اور اس کی نعت ہے شہیر. خبر خبر ہے طبیب. ہاں, خبر طبیب. ٹھیک ہے, اس کے بعد جواب ہے, سوال ہے وَأَيْنَ أُمُّكَ اینڈ ویئر از یور مدر. اب دیکھیں کہ ابو کا میں ابو کا ہم کہہ رہے ہیں واو کے ساتھ ایکسٹرا واو, لیکن امو کا میں امو کا ہم نہیں بول رہے نا. امو کا یہ ہم نہیں بولتے کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے نہیں. یہ پہچان ہے کہ یہ اسماء الخمسہ میں سے, اور یہ امو کا ایک جنرل اسم. تو وَأَيْنَ أُمُّكَ اینڈ ویئر از یور مدر. تو جواب ہے ہی ایضا فی الکویت مع ابی. ہی ایضا فی الکویت مع ابی ہی مدرسۃ ہناک. ہی ایضا فی الکویت مع ابی. اس کا کون بتائے گا؟ شاداب. شاداب جی السلام علیکم. ٹرانسلیشن. ہی ایزا فی الکویتی مع ابی. تو اس میں کا ہیا منے وہ, ایزا فی ایضاً کا مطلب ہوتا بھی, وہ بھی, اچھا آلسو. وہ بھی کویت سے ہے. کویت میں ہے. اچھا کویت میں, فی من میں کویت میں ہے. مع ابی, مع مطلب ہوتا ہے وتھ. وتھ ہز مدر. ابی with my father. with my father. ہی ایضاً فی الکویت مع ابی, وہ بھی کویت میں ہے میرے فادر کے ساتھ. اور پھر وہ کیا ہے؟ ہیا مدرسۃ ہناک, ہناک وہ ایک ٹیچر ہے ٹیچر ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, جی تو اس کو اینالائز آپ کر سکتے ہیں. ٹرائی کریں گے. ہیا تو یہاں پہ اس میں آ گئی. ہیا مبتدا ہے. ہاں جی, اس میں مبتدا ہے یہاں پر. ایزا فی الکویتی. ایضاً جو ہے, ایضاً کا کوئی اعراب فی الحال نہیں ہے یہاں پر, اس کو آپ چھوڑ دیں, اس کو صرف ٹرانسلیٹ کر کے چھوڑ دیں. اچھا اس کا ٹھیک ہے. لا محل لہ من الاعراب, فی اعراب میں سے فی الکویتی. الکویتی جار مجرور صیغہ جملہ خبر ہے.
ما ابھی یہ اس میں ایکسٹرا آ رہا ہے. ہاں تو یہ ایکچولی مع کو دیکھیں ایدن کا مطلب ہوتا ہے آلسو بھی، جس کے معنی ہوتے بھی وہ بھی، ٹھیک ہے. اور مع کا مطلب ہوتا ہے وتھ، ساتھ میں. کس کے ساتھ؟ ابھی کے ساتھ، فادر کے ساتھ. تو مع جو ہے وہ ایکچولی ہے ظرف الزمان، ٹھیک ہے. مع ظرف الزمان، وتھ جیسا ہونا تو کا. مع ظرف الزمان ہے. مع کے بعد ہوگا ابھی. ابھی مضاف الیہ مجرور، ابھی مضاف الیہ مجرور، اور پھر سے وہ مضاف بھی ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ. ایک منٹ میں سے دیکھیں، یہ مبتدا ہے. ایدن کو آپ رہنے دیں، ایدن لام فی الحال من الاعراب، اعراب میں سے جگہ نہیں ہے، یہ ایسے مطلقاً یوز ہوتا ہے. ہیا مبتدا، ایدن آپ رہنے دیں. فی الکویت یہاں پر ہو گیا جار مجرور، شبہ جملہ خبر. شی از ان دا کویت، شی از آلسو ان دا کویت، ٹھیک ہے. مع ابھی کو ہم الگ سے سیپریٹ انالائز کرتے ہیں. دیکھیں مع پلس ابن ایکچولی تھا، پلس یا متکلم تھا، ٹھیک ہے نا. اس کو اور ایک یہ میں توڑتے ہیں کہ مع پلس یہ ایکچولی تھا ابو پلس یا متکلم، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ مضاف بن کر آ رہا تو ابو بن رہا. اب یہاں پر ہم اس کا آپریشن کرتے ہیں تو یہ بن گیا، یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ واپس آتا ہے یہاں پہ، تو یہ بن گیا مع پلس مع کی وجہ سے مجرور اور پلس یا، تو یہ بن گیا مع ابھی. ٹھیک ہے. ظرف سوری زمان بول دیا میں نے، ظرف المکان، سوری اگر میں نے زمان بول دیا تو غلط. مع جو ہے وہ ہے ظرف المکان. سوری اگر میں نے زمان بولا تو غلط، ظرف المکان ہے. بارک اللہ فیک علی بھائی. مع ابھی، تو مع ظرف ہے، ظرف کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور، ٹھیک ہے، مضاف الیہ مجرور. تو مع ہمارا ہو گیا ظرف، مع کو ہم کہیں گے ظرف المکان. ابھی یہاں پر مضاف الیہ مجرور، ٹھیک ہے نا. اور یہ پھر سے کیا ہے؟ یہ مضاف بھی ہے اور یا متکلم ہے مضاف الیہ. یہ ہے اس کا پورا آپریشن. یعنی مع ابھی کو ہم کیسے کریں گے؟ مع ظرف المکان، ابھی مضاف الیہ مجرور، وہو مضاف، ٹھیک ہے. یہاں مضاف الیہ مجرور، وہو مضاف، اور یہ متکلم مضاف الیہ. مع جو ہوتا ہے معیت جسے ہم کہتے ہیں، میرے ساتھ ہونا، کسی کے ساتھ ہونا. تو یہ آپ کسی مکان کے ساتھ خاص ہے نا، یہ یعنی ایک خاص مکان پر. مع ابھی یعنی میرے فادر کے ساتھ، ٹھیک ہے، ساتھ ہونا. معیت جو ہوتی ہے، معیت حالانکہ الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے، پر یہاں مع کس کے لیے خاص ہے؟ مکان کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اسے ظرف المکان ہے، حرف جر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ظرف المکان، ظرف المکان ہے. ظرف کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور، مضاف الیہ مجرور. اس لیے ابھی ہوا مع ابھی، پھر ابھی پھر سے مضاف ہے اور یا متکلم مضاف الیہ. تو یہ چین آف مضاف الیہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ مع ابھی. تو اب یہاں پر یہ اس پورے اس کو کیا کہیں گے؟ مع ابھی کو ہم، یہ ہو گیا ظرف شبہ جملہ متعلق. ظرف شبہ جملہ کیا ہے؟ یہ متعلق ہے. مع مضاف نہیں ہے. دیکھیں مع ظرف مضاف نہیں ہوتا، ایکٹس لائک مضاف، ہم نے پہلے پڑھا، مضاف کی طرح کام کرتا ہے. جیسے عند المدیری، تحت المکتبی. تو عند تحت یہ تو مضاف نہیں ہے، مضاف کی طرح کام کرتے ہیں. یہ ایکچولی کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں ظرف المکان. اور ظرف کے بعد آنے والا اسم وہ مضاف الیہ مجرور ہوتا کیونکہ ظرف مضاف کی طرح کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا شی از آلسو ان کویت وتھ مائی فادر. شی از اے ٹیچر دیر، وہ ایک مدرسہ ہے، ایک ٹیچر ہے وہاں پر، ٹھیک ہے. تو آج ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا.
تو یہاں پر یہ پہلا شبہ جملہ یہ خبر ہوگا، ہمارا خبر ہے یہ، اور یہ جو ہے ظرف شبہ جملہ یہ متعلق ہے، یا مبتدا مدرستن یہاں خبر ہے، اور ہنا کا کیا ہے، ہنا کا ظرف مکان، مکان جی جگہ پلیس کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا. تو آج وقت بھی ایسے ختم ہو چکا، بہت کچھ ایک ساتھ آیا ہے سیکھنے کے لیے. جی دیکھیں، یا ایدن، ایدن ایکچولی مطلقاً یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں. یہ ایدن ایدن ہے تو اس لیے اس کو آپ رہنے دیں، اس کو صرف ٹرانسلیشن کر کے چھوڑ دیں. ہونا کا کیا معنی ہے؟ ہونا کا زمان کہاں سے ہوا؟ وہاں پر، اس جگہ. تو یہ کیا ہے، مکان کو بتا رہا ہے یا زمانے کو بتا رہا ہے؟ مکان کو بتا رہا نا. تو یا مبتدا مدرستن خبر، ہونا کا ظرف المکان. تو آج کا درس آلموسٹ ہمارا اس میں ہی چلا گیا، یعنی اسماء الخمسہ کو سمجھنے میں. وہ بھی ضروری ہے کیونکہ وہ کافی امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ جب ہم بک 2 کریں گے، ٹھیک ہے، بک 2 کریں گے تو میں ایک یہ بتاتا ہوں کہ ابو کا کو ہم کیسے اینالائز کریں گے اس وقت. ابھی اگر میں بولوں تو شاید آپ کو لگے کہ میں کیا بول رہا ہوں. جیسے مثال، ابو مضاف وعلامة رفعه الواو لأنه من اسماء الخمسة، کا مضاف الیہ، کا ضمیر متصل مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے ہم انالائز کریں گے. یعنی ابو مضاف وعلامۃ رفع، ابو مضاف مرفوع وعلامۃ رفعه الواو لأنه من اسماء الخمسة، اور کا جو ہے مضاف الیہ. ہم اس کو اس طرح سے اس لیول پہ انالائز کریں گے. ٹھیک ہے، تو کل جو ہے انشاءاللہ ہم تھوڑا سا فعل کو بھی ٹچ کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے یہ نہیں کہا ذہبا، یہ ہم نے صرف اتنا ہی کر کے چھوڑ دیا ہے ذہبا. اب اس سے جو اس کی جو کنجوگیشن ہے، گردان جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم کل دیکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر آگے مزید بات ہوگی. تو آج یہیں رکتے ہیں پھر، کیونکہ وقت ختم ہو گیا اور کچھ لوگوں کی کلاسز ہوتی ہیں، تو اس کو آگے اور نہ بڑھاتے ہوئے آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسماء الخمسہ کو پھر سے دیکھ کر آئیں، پڑھ کر آئیں، ریوائز کر آئیں، اور پھر ہم انشاءاللہ اس درس میں آگے بڑھیں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں. جی محمد آدم، آپ جا سکتے ہیں، کلاس یہاں ختم ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. تھوڑے سے سمجھنے میں شاید آج پریشانی ہوئی ہو، تو اس کو پھر سے ایک بار آپ دیکھیں. آپ انتظار کریں، اس کی عربی ہے انتظر. انتظر یعنی امر ہے یہ، ٹھیک ہے. انتظر، انتظر کیسے بولیں گے ہم؟ انت، سوری یہ نہیں ہے انت، یہ انتظر، ٹھیک ہے. یا پھر ہم ایسے بولتے ہیں نا، 1 منٹ رکو، 1 سیکنڈ رکو، تو اسے ہم کہتے ہیں لحظہ. لام لحظہ یعنی 1 منٹ رکو، 1 سیکنڈ رکو، لحظہ لحظہ. انتظر، ٹھیک ہے، آپ انتظار کریں. انتظر کس طرح کے الفاظ کی، کون سے الفاظ کی، مجھے ایک بار اس کی ورک شیٹ دیا کریں. ٹھیک ہے، ورک شیٹ دیا کریں. اخو اخا کی، اچھا اس طرح. تو اگر آپ کے پاس یہ 1 منٹ، آپ نے ورک شیٹ کی بات کی، تو آپ کے پاس اگر یہ ہے، یہ بک 1 نوٹس جو میں یہ والا ہے آپ کو، ہاں یہ گروپ میں شیئر کی گئی تھی، یعنی ٹیلی گرام گروپ پہ بھی موجود ہے. اس میں آپ کو بہت ساری جو ہے ایکسرسائزز مل جائیں گی. اگر آپ اس پہ جائیں گی، انگلش کو چھوڑ دیں کوئی بات نہیں، کیونکہ انگلش میں ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو جو ہے کچھ ایکسرسائزز ملیں گی کرنے کے لیے. مثال کے طور پر مسلمن، 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 مسلمتن، 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 یعنی مسلم منصوب میں، مجرور میں کس حالت میں. تو یہ ایک ایکسرسائز ہے
یہ میں بس آپ کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں. یعنی طالبن سے طالبن طالبن، طالبتن طالبتن طالبتن، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایکسرسائز، یہ کافی اچھا ہینڈی ہے ایکسرسائز کے لیے. یہ تو ابھی ہم نے کیا نہیں ہے، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں. یہ ایکسرسائز کے لیے میں بتا رہا ہوں. جیسے ہوا ہما ہم، یہ ہم نے جب پڑھا، اس کے آپ نیچے آئیں گے تو یہاں دیکھیں آپ کوئی بھی ایک لے، کتابوں لیا کتابوں کتابہما کتابہم، اس طرح سے منہو منہما منہو، الا لیا الیہ فیہ علیہ. تو یہ اس طرح کی ایکسرسائزز آپ کو یہاں پر ملے گی. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. پھر فی لگ گیا تو فی بیتی ہی، اس طرح سے چینجز ہوتے. اس شیٹ کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. کافی کچھ ہے اس میں ایکسرسائز. ٹھیک ہے، آپ نے فرسٹ ٹیسٹ اچھا دیا جی، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اور بھی ٹیسٹ آئیں گے آنے والے وقت میں. تو آج جیسے ہم نے بتایا کہ جب یہ لیسن ختم ہو جائے گا، یعنی 10، اس کے بعد 11واں لیسن پورا کا پورا ریویژن ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ایک ٹیسٹ پھر سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ اس شیٹ پہ اب جائیں اور اس پہ کافی کچھ ایکسرسائزز جو ہیں آپ کو مل جائیں گی یہاں. اب اس پہ دیکھیں نعت منوط سے متعلق جو ہے، نعت منوط سے، جار مجرور سے، مطلب بہت کچھ ہے. تو آپ انشاءاللہ اس پہ جائیں، دیکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھیں اپنے خالی وقت پہ، اور انشاءاللہ ہم کریں گے آگے. ضمیر متصل پڑھایا تھا جی، ہم نے ضمیر متصل بھی پڑھا ہے پچھلے ہفتے. یعنی ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ہم نے وہ پڑھا ہے پچھلے ہفتے، آپ اس کو دیکھیں تو ضرور سے فائدہ ہو. جزاک اللہ کہیں گے یا جزاک اللہ خیرن کہیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ جزاک اللہ کہنا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جزاک اللہ صرف کہنا یہ ایمپٹی دعا ہے. ٹھیک ہے، ایمپٹی اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور پھر ایک ہے جزاک اللہ خیرا. یا ہے خیرن. ٹھیک ہے، عربی میں گنتی آئے گی آگے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ میں اگر ہم کہیں تو یہ ہوتا ہے جزا، یعنی جزا دینا، کا آپ کو اللہ، اللہ آپ کو جزا دے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرا، یعنی جزا، یعنی جزا، کا آپ کو اللہ، اللہ آپ کو جزا دے. کیسا؟ اچھا، اچھا بدلہ دیا. خیر، تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس میں خیر کا پہلو ہم نے ایڈ کیا. اب ہم آتے ہیں اس کے مطلب پہ، جزا. ٹھیک ہے، جزا قرآن میں جزا کے دو معنی ہیں، دونوں معنوں میں استعمال ہوا. ایک تو ریوارڈ اور ایک پنشمنٹ. اور اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جزاک اللہ، تو یہ ایمپٹی اس لیے ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کو کس طرح ریوارڈ دے، کیونکہ جزا کے معنی ریوارڈ بھی ہے، پنشمنٹ بھی ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نجم کی آیت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. یہ ہے اس جزاک اللہ میں خیر جوڑنے کی دلیل. یعنی خیر کیوں ہم جوڑیں؟ جزاک اللہ صرف بولیں تو ایمپٹی ہے، ایمپٹی یعنی خالی دعا ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرن، یعنی آپ اس سے خیر کی امید کرتے ہیں، نہ کہ پنشمنٹ کی. اور اس کی دلیل جو ہے میں نے بتایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کو جزا دے جن لوگوں نے غلط کام کیے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ ان کو بھی جزا دے جو بہترین کام کیا ہے. اچھا، تو یعنی جزا کے مطلب دونوں میں استعمال ہوئے.
سزا کے طور پہ بھی ہے اور پنشمنٹ کے طور پہ بھی. اسی لیے ہم جب بھی جزاک اللہ بولیں تو جزاک اللہ خیر بولنا چاہیے، کیونکہ جزاک اللہ صرف بولنا کافی نہیں ہے، کیونکہ جزاک اللہ ایمٹی دعا ہے، خالی ہے دعا، آپ نے اس میں خیر اور شر کا پہلو جوڑا ہی. کیونکہ جب ہم کسی کو بدلہ دیتے ہیں یعنی کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے خیر کی امید کرتے ہیں، اس لیے خیر کا پہلو جوڑنا ضروری ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. بارک اللہ فیک. اس لیے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر. اور اگر کثیر بھی جوڑ دیں تو وہ اور اس میں مزید ہے، یعنی جزاک اللہ خیرن کثیرن، کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر کی کثیر تعداد میں خیر کے طور پہ جزا دے، یعنی ریوارڈ دے. ٹھیک ہے، تو پھر یہیں رکتے ہیں ہم. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات میں اس کے جواب میں کیا کہیں؟ ہاں، جواب میں یہ ہے دو معنی، دو ہیں، یعنی ایک تو ہے کہ وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرٌ، وَأَنْتُمْ جیسے یہ حدیث میں آیا ہے وَأَنْتُمْ، یا پھر وَإِيَّاكُمْ یا وَإِيَّاكَ، اور آپ کو بھی. ٹھیک ہے، یا جزاک اللہ بولیں یا جزاکم اللہ بولیں. ٹھیک ہے، جواب میں ہم یہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ یا فَجَزَاكَ اللَّهُ خیر، یا پھر کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ یا وَإِيَّاكَ. اس سارے جواب ہیں اس کے. وَإِيَّاكَ خیر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے جزاک اللہ، جب بھی بولیں تو دھیان رکھیں جزاک اللہ خیر بولیں. ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.